أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سبق نمبر 12 نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو نون نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے، اور یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ یہ 4 قاعدے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے۔ سب سے پہلے اظہار کی تعریف۔ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ سبق کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ غنہ کس کو کہتے ہیں۔ حروف ہلکی میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں۔ حروف ہلکی 6 ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ حروف ہلکی ہیں اور یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد پہلے حمزہ آ رہا ہے، پھر اسی طرح نون ساکن کے بعد ہا ہے، پھر اسی طرح نون ساکن کے بعد عین ہے، یعنی حروف ہلکی جیسے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا لکھا ہوا ہے، تو پہلے جملے میں آپ کو حمزہ نظر آئے گا نون ساکن کے بعد، دوسرے میں ہا، تیسرے جملے کے اندر عین، چوتھے میں حا، پھر غین اور پھر خا۔ یہ آپ کو حروف ہلکی نظر آ رہے ہیں جو نون ساکن کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب اخفا کی تعریف۔ اخفا کا لغوی معنی ہے پوشیدہ کرنا، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی ہوں تو اظہار ہوگا، اور اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن حروف میں اخفا ہو رہا ہے تو فمن تبیہ کے اندر نون ساکن کے بعد تا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح اس سے آگے والے جملے میں نون ساکن کے بعد سا ہے۔ اسی طرح اس سے آگے والے جملے میں نون ساکن کے بعد جیم ہے، اور اسی طرح کرتے سارے الفاظ کو ترتیب کے ساتھ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لکھا گیا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ صرف اظہار اور اخفا کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ ادغام اور اقلاب کے بارے میں آگے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ آئیے سبق کی طرف۔ میم، نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ۔ نون ساکن کے بعد جب حمزہ ہم پڑھیں گے تب اظہار کا قاعدہ اس میں لاگو ہوگا۔ میم، نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لن، من آجا لن۔ میم، نون زیر من،
ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہادن، میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علاقن، میم نون زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زیر کی، میم دو زیر من حکیم، میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفور، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوف، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فمن تا، نون ساکن کے بعد تا کو جب تک ہم جوڑ میں نہیں پڑھیں گے تب تک قانون اس میں لاگو نہیں ہوتا، تب تک اخفا نہیں کریں گے۔ جوڑ میں تا پڑھنے کے بعد اخفا کریں گے۔ تا زبر تا، فمن تا، با زیر بی، فمن تبی، عین زبر ع، فمن تبعا، فمن تبعا کے اندر نون ساکن میں اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من اجلین میں ہم غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور فمن تبعا کے اندر ناک میں آواز لے جا کر اس کو پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، سا زبر سا، من سا، میم زبر ما، من سما، را زبر را، من ثمرا، تا دو زیر تن، من ثمرات، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، من جو، عین دو زیر عن، من جوع، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، کاف میم پیش کم، من دونکم، میم نون زیر من، ذال زبر ذا، من ذا، ہا زبر ہا، من ذہا، با دو زیر بن، من ذہابن، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن، زا زبر زا، فإن زا، لام لام زبر لل، فإن زلل، تا میم پیش تم، فإن زللتم، میم نون زبر من، سین زبر سا، من سا، فا زیر فی، من سفی، ہا زبر ہا، من سفیہا، میم نون زبر من، شین زبر شا، من شا،
کاف زبر کا، را زبر را، من شکر، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، من صل، صاد الف زبر صا، من صل صا، لام دو زیر لن، من صل صال، حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر ضا، ان ضا، لام لام زبر لل، ان ضلل، تا پیش تو، ان ضللت، میم نون زیر من، طا یا زیر طی، من طی، نون دو زیر نن، من طین، میم نون زبر من، ضا زبر ضا، من ضا، لام زبر لا، میم زبر ما، من ظلم، میم نون زیر من، فا پیش فو، من فو، را واو پیش رو، من فرو، جیم دو زیر جن، من فروج، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، لام پیش لو، من قبلو، میم نون زیر من، کاف زیر کی، من کی، تا کھڑا زبر تا، من کی تا، با دو زیر بن، من کتاب، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نہ، ین اونا، یہاں پر حمزہ ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا نہیں بلکہ اظہار ہوگا، ین اونا، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، یہاں بھی حروف حلقی ہے تو اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح حمزہ، پھر ہا، پھر عین، یہ حروف حلقی نون ساکن کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پر اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت، واو نون زبر ون، حا را زبر حر، وانحر، فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا نون پہ یون، فاسایون، غین زیر غی، فاسایون غی، ضاد واو پہ دو، فاسایون غیضو، نون زبر نہ، فاسایون غیضون، واو لام زبر ول، میم نون پیش من، خا زبر خا، والمنخا، نون زیر نی، والمنخنی، قاف زبر قا، تا پیش تو، والمنخنقۃ، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، یہاں نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ تا نون زبر تن، سین واو زبر سو، تن سو، نون زبر نہ،
تنسون نون نون پیش نون شین زیر شی نون شی زا پیش زو نون شیزو ها الف زبر ها نون شیزو ها یا نون زبر ین صاد پیسو ینسو را واو پیش رو ینصرو نون زبرنا ینصرون میم نون زبر من ضاد واو پیش ضو منضو دال دو زیر دن منضود یا نون زبر ین طا زیر طی ینطی قاف واو پیش قو ینطیقو نون زبرنا ینطیقون حمزہ نون پیش ان ضا را پیش ذر انظر حمزہ نون زبر ان فا پیش فو انفو سین زیر سی انفوسی کاف میم پیش کم انفوسیکم یا نون زبر ین قاف پیش قو ینقو ضاد واو پیش ضو ینقضو نون زبرنا ینقضون